حق الناس کا حساب کتاب انتہائی سخت ہے۔ اگر کسی کی آبروریزی کر دی، کسی کے سامنے کی جائیں جا کے اس کو صحیح کریں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو صحیح کریں، بلکہ اگر آپ نے کسی کی برائی کسی سے کر دی اور اس نے جا کر پھر اس برائی کو کسی اور سے کیا، آپ سب کے ذمہ دار ہیں۔ حتیٰ جب گوشت یا قیمے کی دکان پر جاتے ہیں تو اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کی چرب کی تھوڑی مقدار آپ کے ہاتھ پر لگ جاتی ہے، آپ اس کا بھی حق رکھتے ہیں۔ فروٹ یا سبزی خریدتے ہوئے اگر فروٹ یا سبزی کو دبا کر چیک کیا ہے تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، ورنہ یہ حق الناس آپ کی گردن پر رہے گا۔ بہت سخت ہے حق الناس۔ حق الناس مذاق نہیں ہے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ جوانی میں گاڑی کا عاشق تھا، مجھے ہر نئے ماڈل کی گاڑیاں بہت اچھی لگتی تھیں، اور مجھے جب ان کی کہیں سے کوئی تصویر ملتی تھی تو میں اسے اپنے البم میں سجا لیتا تھا۔ میں نے گاڑیوں کا ایک الگ سے البم بنایا ہوا تھا۔ جب بھی فارغ ٹائم ہوتا تھا میں اس کو دیکھتا تھا، اسے دیکھ کے میرا جسم گرم ہو جاتا تھا، میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ اگر روڈ پر نئے ماڈل کی گاڑی دیکھتا تھا تو میرا حال عجیب سا ہونے لگتا تھا۔ نئی گاڑی کو دیکھ کر مجھے حسد ہونے لگتا تھا۔ پروفیسر کہتا ہے کہ جب میں 21 یا 22 سال کا تھا تو میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا، میں نے وہاں ایک نئے ماڈل کی گاڑی دیکھی کہ جو پارک کی ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے برابر سے گزرنے لگا میرا دل لرزنے لگا، میں کھڑا ہو گیا اسے دیکھنے لگا۔ اچانک حسد نے مجھے خود سے بے خود کر دیا۔ میں نے اطراف میں ایک نگاہ کی، دیکھا کہ روڈ پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنی جیب سے پین نکالا اور گاڑی پر مضبوطی سے کھینچا کہ گاڑی سے تھوڑا سا رنگ اکھڑ گیا، اور حق الناس کی وادی میں گاڑی کے صاحب کے وکیل کو دیکھا۔ اس نے دنیا میں اس کے صاحب کو نہیں دیکھا تھا، لیکن عالم برزخ میں دیکھا، اور پھر اس کے وکیل نے عالم برزخ میں مجھ سے کڑک انداز میں، قطرہ قطرہ ہونے والے انداز میں، کہ یہ قطرہ قطرہ پانی کا قطرہ نہیں ہے بلکہ پگھلائے ہوئے شیشے کا قطرہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ڈالا جائے تو آپ کی کیا حالت ہو۔ اس انداز میں اس نے مجھ سے گاڑی کے رنگ کا مطالبہ کیا کہ جو میں نے اکھیڑا تھا، اور مجھ سے کہا کہ میں گاڑی کے رنگ کو واپس کروں۔ میں نالہ و فریاد کرنے لگا کہ یہاں رنگ کیسے لاؤں، کیسے لا سکتا ہوں، کوئی رائے حل نہیں نکلا۔ بیان کیا کہ پھر کھڑے رہو کہ جب تک اس گاڑی کا صاحب نہیں مرتا، جب وہ مرے گا اور وہ خود یہاں پر آئے گا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ کرنا، اور وہاں پر کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا بلکہ معاملہ کرے گا، یا اس کی نیکیاں لے لے گا، یا یہ کہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالے گا۔ اب وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کون سا گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال کر راضی ہوتا ہے، اور پھر اپنے گناہوں کی سزا کے ساتھ ساتھ ان نئے گناہوں کی سزاؤں کو بھی برداشت کرے کہ جو اس کے نامہ اعمال میں ڈالی گئی ہیں۔ بہت سخت ہے حق الناس، اور حق الناس کا خیال رکھنا۔ ہم کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں، ایک ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ کو جس حال میں گھر ملا تھا آپ کو اسی حال میں واپس لوٹانا ہے۔ اگر آپ ایڈز کے گھر میں رہ رہے ہیں، آپ وہاں پر کسی بھی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ورنہ تمام لواحقین سے اجازت لینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ پروفیسر کہتا ہے کہ یونیورسٹی کے زمانے میں میرا ایک دوست تھا، تبریزی دوست تھا، وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ اس نے یونیورسٹی کے کتاب خانے سے، لائبریری سے ایک کتاب امانت لی کہ جو کتاب بہت اہمیت رکھتی تھی، کامیاب تھی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ میرے تعلیمی سفر کے دوران مجھے اس کتاب کی ضرورت پڑے گی، لہٰذا میں نے وہ کتاب چوری کر لی۔ بہت دفعہ میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑا کہ میں اس کتاب کو واپس کر دوں، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ جب مجھے اس کتاب کی ضرورت ختم ہو گئی، اس کے بعد بھی میں نے وہ کتاب لائبریری کو واپس نہیں کی۔
حق الناس کی وادی میں وہاں پر میرے اس دوست کا وکیل موجود تھا کہ جو مجھ سے اس کتاب کا مطالبہ کر رہا تھا، اور انتہائی افسوس کے ساتھ اس کتاب کے بارے میں کہ وہ اکیلا میرا حساب کتاب نہیں کر رہا تھا اس کتاب کے لیے، بلکہ بہت سارے دسویں شاگرد وہاں پر موجود تھے، ان کے وکیل وہاں پر موجود تھے۔ وہ شاگرد کہ جو مجھ سے بعد میں یونیورسٹی میں آئے، وہ سب وہاں پر موجود تھے، جس کو اس کتاب کی ضرورت پڑی تھی اور وہ کتاب لائبریری میں نہیں تھی، ان سب کے وکیل وہاں پر موجود تھے، اور وہ سب مجھے چور کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ اور یہ حساب کتاب میرا بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ آخری دنیا تک جس کو اس کامیاب کتاب کی ضرورت پڑے گی اور وہ اس کو لائبریری میں نہیں پائے گا تو اس کا حساب کتاب مجھے دینا پڑے گا۔ ان کے وکیل عالم برزخ میں میرا گریبان پکڑیں گے۔ میں نے اپنے ساتھ موجود 2 ماموروں سے کہا کہ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ، لیکن خاموشی تھی۔ میرے پاس وہاں کتاب نہیں تھی کہ میں واپس لوٹا سکوں، اور میں کہہ رہا تھا کہ میں کیسے دوں۔ جب پروفیسر اس بات کو بیان کر رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ کچھ مدت تک روتا رہا۔ اسی طرح ایک اور قصے کو پروفیسر بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ جس زمانے میں وہ یونیورسٹی میں ٹیچر تھا، وہاں کی لائبریری میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اور مطالعہ کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک اور معلم میرے پاس آیا اور کہا کہ میں نے قدرتی ماحول کے بارے میں ایک آرٹیکل لکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ فلاں اخبار کے دفتر میں دوں تاکہ چھاپ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں اس کو چھاپ کے لیے دوں، میں اسے تمہارے لیے پڑھتا ہوں اور تم مجھے بتاؤ کہ کیسا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس وقت ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں میرے پاس وقت ہے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے میز پر 10 سے 12 صفحے پھیلا دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ پڑھنا شروع کرتا، اس کے موبائل کی بیل بجی۔ اس نے مجھ سے معذرت طلب کی اور آرام سے گفتگو کرنے لگا۔ یونیورسٹی کا یہ معلم بہت سادہ سا انسان تھا، ایسا انسان کہ جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ہماری تفریح کے لیے اسے خلق کیا ہے، ہمیں اس سے تفریح حاصل کرنی چاہیے، اس کا مذاق اڑانا چاہیے۔ لہٰذا جب وہ میرے سامنے فون پر بات کرنے لگا تو میرے دل میں بھی ایک خیال گزرا کہ کیوں آج میں اس کے ساتھ تفریح نہ کروں۔ وہ فون پر اپنے باتوں میں مشغول تھا اور میں نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اس کے صفحوں کی جانب بڑھایا اور ان صفحوں میں سے ایک صفحے کو کھینچ لیا۔ وہ 3 نمبر کا صفحہ تھا۔ میں نے اس کی نظروں سے چھپ کر اس صفحے کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ نجس اور شرم آور مذاق تھا۔ جب اس کی کال ختم ہوئی، اس کی فون ختم ہوا تو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پہلے صفحے کو پڑھا، دوسرے صفحے کو پڑھا، تیسرا صفحہ پڑھنا چاہتا تھا کہ متوجہ ہوتا ہے کہ تیسرا صفحہ نہیں ہے۔ اس نے ڈھونڈنا شروع کیا، میز کے نیچے دیکھا، اطراف میں دیکھا۔ میں اپنے دل میں اس پر ہنس رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ظاہراً لائبریری کے باہر وہ صفحہ گر گیا ہے، میں جا کر ڈھونڈ کر آتا ہوں، اور وہ تیزی سے باہر کی طرف گیا۔ میں تھوڑی دیر میں پشیمان ہوا اور لائبریری سے باہر آیا اور اسے ڈھونڈا، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے دیکھا، بہت پریشان تھا، کہنے لگا کہ مجھے ابھی تک وہ صفحہ نہیں ملا ہے۔ میں نے اسے صفحے کو دیا اور کہا کہ نگران نہ ہو، پریشان نہ ہو، میں نے ڈھونڈ لیا ہے، یہ سیڑھیوں پر گرا ہوا تھا، اور ان تمام وقت میں مجھے صرف 15 منٹ لگے۔ صرف 15 منٹ کسی کو پریشان کیا، کسی کا حق ضائع کیا، کسی کے وقت کو لے لیا۔ حق الناس کی وادی میں اس کے وکیل نے مجھ پر اعتراض کیا کہ میں نے اس کے 15 منٹ ضائع کیے ہیں، اور اس کا وکیل مجھ سے یہ 15 منٹ مانگ رہا تھا۔ ابھی تو صرف 15 منٹ کا حساب تھا،
پروفیسر کہتا ہے کہ ابھی تو مسخرہ کرنے کا حساب نہیں ہوا تھا، میں اس پر ہنسا تھا، جھوٹ بولا تھا، اس کا حساب کتاب جدا ہے، وہ صرف 15 منٹ کے وقت کا حساب کتاب مجھ سے لے رہا تھا اور اس 15 منٹ کے مذاق کے لیے مجھے وہاں پر سالوں گزارنے تھے۔ میں نالہ و فریاد کرنے لگا۔ پروفیسر کہتا ہے کہ بہرحال میں اتنے سارے گناہوں کی وجہ سے وہاں پر عالم برزخ میں حق الناس کی وادی میں تھا۔ بہت سارے گناہ۔ میں نے اپنی بیٹی کو ناراض کیا تھا، بیوی کی تحقیر کی تھی، اپنے باپ کے اوپر چلایا تھا، پڑوسیوں کے لیے مزاحمت ایجاد کی تھی، روٹی کی لائن میں صف میں کھڑا نہیں رہا تھا، غیبت کی تھی، کسی کے ظلم پر خاموش رہا تھا، وعدہ خلافی کی تھی۔ بہت سارے ایسے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے میں اس وادی میں کھڑا ہوا تھا۔ ایک عالم بزرگوار کہ جس کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پر 2 علماء بزرگ کو دیکھا کہ جو مصیبت میں مبتلا تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ لوگ کیوں یہاں پر رکے ہوئے ہیں؟ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میں نے الیکشن کے دور میں فلاں شخص کی حمایت کی تھی، چند لوگوں سے کہا تھا کہ اس کو ووٹ دو، اس لیے مجھے یہاں پر روک کر رکھا ہے کہ میں نے کیوں ان لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے کہا۔ بہت سخت ہے حق الناس۔ اگر آپ کسی ایسے کو ووٹ دے دیتے ہیں اور وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے کہ جو ظالم ہے، تو اپنی حکومت میں جتنے بھی ظلم کرتا ہے آپ اس میں حصہ دار ہو جائیں گے۔ اب وہ عالم بزرگوار اس دوسرے شخص سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ کہا کہ میں عدالت میں کام کرتا تھا، کورٹ میں کام کرتا تھا۔ یہ انقلاب کے بعد کی بات ہے کہ ہماری گلی میں موجود ایک دکاندار کے بیٹے کو منافقین کی گرفتاریوں میں گرفتار کیا گیا۔ اس شخص کے بیٹے کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور کہا کہ آپ کورٹ میں ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ میرے بچے کو آزاد کرا دیں یا وہ منافقین میں سے نہیں ہے، میری درخواست یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک مرتبہ دوبارہ اس فائل پر غور و فکر کریں، ایک مرتبہ دوبارہ اس فیصلے پر غور و فکر کریں۔ اگر پھانسی کی سزا ہوئی تو میں خود اس کی گردن میں پھندا ڈالوں گا۔ آپ ان سے کہیں کہ ایک بار دوبارہ غور کریں۔ وہ کہتا ہے کہ میں خاموش رہا، میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں کی اور دوبارہ درخواست نہیں دی۔ اس کو پھانسی کی سزا تھی اور بعد میں برزخ میں مجھ سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں ایک دفعہ دوبارہ تحقیق نہیں کروائی؟ اس کی درخواست ناحق نہیں تھی، حق پر تھی، کیوں ایک کلمے کو نہیں کہا؟ اس لیے میں یہاں پر عالم برزخ میں کھڑا ہوں کیونکہ میں نے اس کی حق تلفی کی۔ بہت سخت ہے حق الناس۔ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں 2 بچوں نے ڈرائنگ بنائی اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام بھی وہیں پر کھڑے تھے۔ ان بچوں نے ڈرائنگ کو امام حسن علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ چچا جان بتائیے کہ اس میں سے کون سی خوبصورت ہے؟ امام حسن علیہ السلام چاہتے تھے کہ نظر دیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے بہت غور کرو، کیونکہ جو جواب دو گے قیامت کے دن تم سے اس جواب کا حساب لیا جائے گا کہ کیوں اس کی ڈرائنگ کو بہتر کہا اور کیوں فلاں کی ڈرائنگ کو بہتر نہیں کہا۔ عالم برزخ میں دلیلیں پیش کرنی ہوگی۔ وہ تو ڈرائنگ کا دور تھا، آج کل پوسٹ کا دور ہے، ویڈیو کا دور ہے، اور اس کے نیچے ہم بڑی آسانی سے سوچے سمجھے بغیر لائک لگا دیتے ہیں کہ جس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ دنیا زندان ہے، قدم قدم پر حساب ہے۔ کافر گھوم رہا ہے اس دنیا میں، پریشان نہیں ہے، لیکن مومن اذیت میں ہوگا کیونکہ اسے ہر قدم پر حق کا خیال رکھنا ہے۔ ایک بہت ہی عجیب روایت ہے کہ اگر جب آپ صبح اٹھتے ہیں،
اگر نیت رکھتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ایک یہ نیت ہے، ایک یہ نیت ہی نہیں رکھتے کہ کسی پر ظلم کریں گے۔ غور کریں، نیت رکھتے ہیں کہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ایک نیت ہی نہیں رکھتے کہ ہم نے کسی پر ظلم کرنا ہے، تو یہ بزرگ ترین جہاد ہے۔ البتہ اس کا دائرہ وسیع ہے، ہمارے ہاتھ، آنکھ، کان سب پر ہم ظلم کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن آنکھ اپنا حق مانگے گی کہ مجھ سے کون کون سے گناہ کر کے آئے ہو۔ ہاتھ کہ جس سے کام کیے ہیں قیامت کے دن حساب لے گا کہ مجھے تجھے گناہ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام اسی لیے بیان کرتے ہیں کہ ہاتھ کا حق ہے، پاؤں کا حق ہے، آنکھ کا حق ہے، اور ہم ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ظلم نہ کرنا اس قدر اہم ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی صبح سویرے نیت نہیں رکھتا ہے کہ کسی پر ظلم کرے، اس دن کے گناہ کو شب کے آخر تک خدا معاف کر دیتا ہے، مگر یہ کہ وہ خون بہائے یا یتیم کا مال کھائے۔ قدم قدم پر حق الناس ہیں۔ مرحوم عبداللہ جعفری تہرانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ قم سے مشہد جا رہے تھے، بس میں ان کو نیند آ جاتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی نیند آ جاتی ہے، اور وہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیتا ہے، وہ سو جاتا ہے۔ یہ انہیں اس لیے نہیں جگاتے ہیں کہ وہ سید ہے، اولاد پیغمبر ہے، ان کے احترام کے لیے ان کو نہیں جگاتے ہیں۔ خواب میں امام رضا علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں کہ یہ سید ایک خاص معنوی محفل میں جاتا ہے، ان سے کہو کہ آپ کو بھی اس میں لے کر جائے۔ اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ قم میں کس خاص محفل میں جاتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے امام رضا علیہ السلام نے بتایا ہے، اور وہ محفل آغائے طباطبائی کی محفل تھی۔ جعفری تہرانی بہت اچھے انسان تھے، قدم قدم پر اپنے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد کا کہنا ہے کہ اپنی عمر کے آخری دنوں میں فرمانے لگے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر اب تک کا محاسبہ کیا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میری گردن پر کسی کا حق نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، اور مجھے اس کے لیے حلالیت طلب کرنی ہے، وگرنہ میں پھنس جاؤں گا۔ ان کے شاگرد نے پوچھا کہ وہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ آغائے مہدی کے بارے میں بیان کرنے لگے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو میں ان کی عزاداری پر گیا، انہوں نے کھانا پیش کیا، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں نے ان کا تشکر کیا کہ نہیں، ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ نہیں، اور اس کی وجہ سے میں وہاں پھنس جاؤں گا۔ اس وقت وہ اسپتال میں اپنے آخری دنوں کو گزار رہے تھے۔ ان کا شاگرد آغائے مہدی کے پاس جاتا ہے اور ان سے اس بات کو بیان کرتا ہے۔ وہ خود ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہماری جان آپ پر فدا ہو، شکریہ کی ضرورت نہیں تھی۔ حتیٰ جب آغائے رہبر ان کے گھر آنا چاہتے تھے تو انہوں نے منع کر دیا کہ میرے گھر نہیں آئیے گا، میرے ہمسائے مجھے نہیں جانتے ہیں۔ اس کا بھی حساب کتاب ہے۔ امام رضا علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے برزخ کے لیے پریشان ہیں، اگر برزخ کو رد کر لوگے، اس کو حل کر لوگے، اس کے آگے کا کام حل ہے، ہم تمہاری شفاعت کر دیں گے، لیکن برزخ میں شفاعت نہیں ہے۔ برزخ میں حق الناس کی وجہ سے بہت گرفتار رہیں گے، مبتلا رہیں گے، معاملے کو حل نہیں کر پائیں گے اور جہنم میں سقوط کر جائیں گے۔ عالم برزخ میں حق الناس کی وادی میں نہ خدا ہماری مدد کرے گا، نہ پیغمبر ہماری مدد کریں گے، نہ ائمہ علیہ السلام، نہ اولیاء علیہ السلام، نہ شہید، کوئی بھی ہماری سفارش نہیں کرے گا۔ وہاں پر حق الناس کا جواب ہم نے خود دینا ہے۔
اس کے حساب کو، اس کے عذاب کو خود سہنا ہے۔